الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، تمام صفات خداوندی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کہیں بھی کبھی بھی کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. میرے محترم بزرگ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی گھسا پٹا بیکار اچکا چور چنڈال اپنے آپ کو نبی کہے، وہ نبی کم بخت کیا بنے گا؟ مسلمان ہی نہیں رہے گا. وہ نبی کیا ہوگا؟ وہ خبیث مسلمان بھی نہیں رہے گا. جب مسلمان نہیں تو نبی کیسا؟ سمجھ والی بات. جیسے ہی کہا میں نبی ہوں، وہ منحوس جہنم کا ایندھن کافر مرتد ہو گیا. تو مسلمان نہیں ہے تو نبی کیسا؟ کم سے کم مسلمان تو رہے. وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا. تو مسلمان نہیں اور نبی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان نہیں ہو اور نبی رہے، یہ ایسے ہے جیسے کسی نے پانی میں آگ لگا دیا ہو. لگے گا پانی میں آگ؟ مسلمان نہ ہو اور نبی ہو جائے، یہ ایسے ہی جیسے کسی نے پانی میں آگ لگایا ہو. نہیں ہو سکتا. تو جس نے بھی محمد کے بعد اپنے آپ کو نبی کہا، وہ مسلمان ہی نہیں رہا، کافر ہو گیا. تو نبی کیسا؟ بہرحال دینی تعلیم سے جو دور ہے، دینی تعلیم سے جو دور ہے، زندگی اس کی بے نور ہے. میں قرآن شریف کی آیت پڑھا ہوں، اس میں اللہ فرما رہا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. آپ اعلان کر دیجئے کہ علم دین والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. اور ارتداد کا وہاں محال ہے، ارتداد وہاں پہ محال ہے جہاں پہ مکاتب بحال ہے. کسی گاؤں والے کے لیے، کسی ضلع والوں کے لیے، کسی ڈسٹرکٹ والوں کے لیے، کسی منڈل والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں پہ دنیا کے سب کام ہوتے ہوں اور مکاتب قائم نہ ہو. مکاتب کے لیے 2-3 آدمی کو نظم جزم منتخب ذمہ داری نہ دی گئی ہو. ایک پڑھانے والا ہو، صحیح پڑھائے. ایک سکھانے والا ہو. سکھانا بولتے کیا؟ شکل، صورت، لباس، نظم، ایک انتظام ہو. ایک لوگوں کے پاس جا جا کے سمجھا کے بچوں کو مکاتب میں لانے والا ہو. ہاں، ایک ہی آدمی سب کر دے تو نہیں ہوتا ایسا، بہت مشکل ہے. بہرحال تو بتا رہے ہیں محمد ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی گاؤں والوں کے لیے، کسی کھیڑا والوں کے لیے، کسی ضلع والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں پہ دنیا کے سب کام ہوتے ہوں اور مکاتب کے واسطے، مکتب جو مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہاں پہ 2-3 آدمی کا انتظام نہ کیا گیا ہو سکھانے پڑھانے کے لیے. 2-3 آدمی، ایک آدمی کے بات نہیں ہے. ہم پڑھاتے ہیں، ہم کو خود پتہ ہے، تجربہ ہے. ہم بیٹھ کے ایک بچے کو صحیح سے سبق سنیں گے، غلط پڑھ رہا ہے، صحیح پڑھ رہا ہے، حرف پہچانتا ہے نہیں پہچانتا، یہ پوچھیں گے یہاں جب تک سب بچے باہر. ہم اس کو سبق سنیں کہ ان کو دیکھیں کیا کریں. ان کو کھڑا ہو کے سب کو بٹھائیں گے، ماریں گے، ڈرائیں گے تو سب بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. یہ سبق کون سنے گا؟ کون سنے گا سبق ہے؟ تو اس کا انتظام ہونا چاہیے. اسی لیے فرمایا ارتداد وہاں پہ محال ہے جہاں پہ مکاتب کا جال ہے.
مکاتب کا انتظام صحیح ڈھنگ سے کرنا ہے. اگر مسجدوں کو ہم بنائے ہیں تو اس کو آباد کرنا بھی ضروری ہے. اس کو آباد کون کرے گا؟ ہم لوگ مر جائیں گے تو آباد کون کرے گا؟ ان آباد کرنے والوں کو مکتب میں تیار کیا جاتا ہے. اس کے لیے انتظام کرنا پڑے گا. ہم لوگ خرچہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ایک ہی پیسہ میں سب ہو جائے. کیا کرے گا بھائی پیسہ؟ نماز چھوڑ چھوڑ کے کما رہے ہیں. جمعہ کو آتے ہیں, کچھ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے, کماتے رہتے ہیں. کتنا پیسہ کیا کرے گا؟ اسی کو شاعر کہتا ہے, کمالے بندے چاہے جتنا ہیرے موتی, کمالے بندے چاہے جتنا ہیرے موتی, افسوس تیرے کفن میں جیب نہیں ہوتی. کہاں رکھے گا؟ جمعہ کو جمعہ آئیں گے, نماز چھوڑ چھوڑ کے کمائے ہیں, ایک ہفتہ ایک وارم تک مسجد میں 2 روپے ڈال کے آواز پیدا کر کے ڈبے میں جائیں گے. ایسا مزاج بنا ہوا ہے. اس کو اللہ کے راستے میں صحیح ڈھنگ میں خرچ کریں. اگر بچوں کے بے دینی کا سبب ہم نے بنایا ہے, اپنے بچوں کے لیے بے دینی کا سبب ذریعہ ہم نے انتظام کیا ہے, تو ہمارے نیک اعمال کام نہیں آئیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا, ابھی آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں, آج یہی سمجھانے بیٹھا ہوں. اگر بچوں کے بے دینی کا سبب ذریعہ ہم نے انتظام کیا ہے تو ہمارے نیک اعمال ہم کو کام نہیں آئیں گے, جہنم میں جانا پڑے گا. بچوں کے بے دینی کا سبب موبائل ہے, گھڑگے سے اوپر کپڑا ہے, بیٹی 6 سال 7 سال کی ہے, بغیر مکھنا کے باہر پھرتی ہے. 6 سال کی بات کر رہا ہوں, 15 سال 18 سال 20 سال کی نہیں, 6 سال 4 سال کی بات کر رہا ہوں. اگر ہم نے ایسا بے دینی کا سبب ذریعہ دیا ہے تو ہماری نیک عمل, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات اور مدرسہ میں پیسہ دینا کام نہیں آئے گا. سمجھ آ رہی بات؟ ان کو بھی سنبھالنا ہے. ہم کیا کہ تسبیح ہلا لے رہے ہیں اور سب گمراہ ہو رہا ہے. کسی کو اللہ نہیں پتا, کسی کو رسول نہیں پتا, قرآن نہیں پتا. اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس کو کون سنبھالے گا؟ تو یہ سب فکر مند نہیں ہیں, بس آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, بس فکر نہیں ہے. فکر کرنا پڑے گا. پیسہ لگے تو پیسہ لگانا پڑے گا, اگر وقت دینا پڑے تو وقت دینا پڑے گا. اگر آپ فکر مند ہیں اور کچھ فکر نہیں ہے, بس اپنے پیٹ پالنا ہے, پیسہ جمع کرنا ہے, کون کیا ہو رہا ہے تو کیوں تو مرو. اپنی نسل کو مسلمان رکھنے کے لیے, ایمان کی حالت میں رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی, قربانیاں دینی پڑیں گی, جان سے, مال سے, وقت سے, جیسا بھی ہو دینا پڑے گا. بے دینی کے سبب ذریعہ ہم نے سب انتظام کر دیا اپنے بچوں کے لیے, دین میں قائم رکھنے کے لیے کوئی انتظام نہیں کر رہے ہیں. اس کے لیے بھی انتظام کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, ضرورت کیسی ہے ویسا کرنا پڑے گا. اس کے لیے وقت نکالیں, سوچیں, غور و فکر کریں, نظام بنائیں. کہ دینی مکاتب کو قائم رکھنے کے لیے ایک عزم کا ہونا ضروری ہے اور ایک نظم کا ہونا ضروری ہے. عزم میں تو لوگ ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں, نظم کون کرے گا؟ انتظام کون کرے گا؟ تو نظم بھی ہونا چاہیے, عزم بھی ہونا چاہیے. یہاں پہ عزم پایا جاتا ہے, نظم کچھ نہیں ہے. تو نظم بھی بنائیں, انتظام کریں کہ کیا کیا چیز کی کمی ہے, کیسے کیسے اس کو پوری کیا جائے. پیسہ لگے گا بھائی, ایسے کریں گے, نظم کریں گے تو ہاں تو ہوتا نہیں. تو جاؤ, پیسہ کی بات کریں تو بس نہیں ہوگا ہم سے. پیسہ ہی سب کچھ ہے ان کا. دوسرے لوگ کم سے کم دیکھ کے تو عبرت حاصل کریں. سنا ہے کہ میدان حشر میں افراتفری ہوگا, صرف اپنی ہوگی. سنا ہے کہ میدان حشر میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. یہاں تو ابھی زوروں پر ہے,
وہ میدان حشر میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا ہے، یہاں اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ رجحان، یہ دن، یہ مزاج یہاں ابھی زوروں پر ہے دنیا میں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، کیوں مر رہا ہے، کیوں ہے، کدھر ہے، کیسا ہے، کوئی مطلب نہیں، سب اپنے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن پر یقین آتا ہے کہ نہیں، کہ ایمان ہے کہ نہیں، کہ وہ چھوڑو ہٹاؤ، یہاں اچھا سے دیکھو، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے غور و فکر بھی کیا کریں، سوچا کریں، اس کے لیے انتظام کریں، بچے ہمارے مرتد نہ ہوں، کافر نہ بن جائیں، اس کے لیے مکاتب کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر مرتد ہونے پر آپ راضی ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارا پوتا پوتی، نواسا نواسی سب مرتد ہو جائے، کافر ہو جائیں، آپ پھر اس پر راضی ہو گئے ہیں۔ انتظام نہیں کرنا، نظم نہیں کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس پر راضی ہو چکے ہیں۔ اس لیے اگر آپ راضی نہیں ہیں تو پھر اس کا نظم کریں، انتظام کریں کہ پڑھانے والے عالم ہوں، انتظام کرنے والے ذمہ دار ہوں، ایک دو اور ہو، وہ اکیلے پڑھا کے مرے، وہی سب کچھ جزم کرے، لباس، شکل، صورت، اخلاق، یہ سب کی نہیں ذمہ داری ہوتا ہے۔ اب اسکولوں میں دیکھ نہیں رہے ہیں نظم اور عزم کیسا ہے، ایک ایک اسکول میں 3 4 ٹیچر رہتے، کئی کو ایک ہی ٹیچر کو رکھ کے نہیں ڈال دیتے 50 بچوں کو، پڑھاؤ، 1 لاکھ درما دے رہے ہیں، تم پڑھاؤ، وہ پڑھائے گا مرے گا؟ تو یہ سب دیکھ کے ذرا کچھ سیکھا بھی کرے، تو نظم بھی ہونا چاہیے، عزم بھی ہونا چاہیے۔ دینی تعلیم کو قائم رکھنے کے لیے عزم اور نظم دونوں جو ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ سے محبت ہے تو دین کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں میں، اپنی نسل میں باقی رکھنا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ جو وقت دے سکتے ہیں وقت دیں، جن کے پاس وقت نہیں ہے وہ پیسہ لگائیں، آپ کچھ نہ کچھ کریں گے تو ہوگا۔ بیان سنے اور چل دیے، آئیں 2 رکعت نماز پڑھیں چل دیے، ایسے کرنے سے نہیں ہوگا، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ ارادے کریں کہ ہم یہ کریں گے، اپنے دلوں میں ٹھان لیں کہ آج کے بعد مکتب کے لیے ہم یہ کام کریں گے، ہم کریں گے۔ میں نہیں آ سکتا، چلو پیسے سے مدد کریں گے، لیکن کریں گے، یہ ارادہ کریں تو بنے گا۔ ہم نے کچھ کریں گے، میں نے تو کیا، آپ کا نیک عمل آپ کو کام نہیں آئے گا۔ اپنے بچوں کے لیے بے دینی کے سارے اسباب، ذرائع، سب کچھ آپ نے دے دیا، ان کو دین پر قائم رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ جب کچھ نہیں کیا ہے تو آپ کا یہ عمل کس کام کا؟ دین پر آپ صرف عمل کریں مر جائیں، بس یہی ہے تک، یہیں تک آپ کی سوچ ہے۔ یہ دین اسلام، یہ دین محمد ہماری نسل میں باقی رہے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ عزم نہیں کریں گے ہونے والا نہیں ہے۔ جدھر دیکھو ادھر حالات دیکھ رہا ہوں، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آج یہاں 10 آدمی کافر بن گیا، کل وہاں 10 اسلام چھوڑ کے ہندو بن گیا۔ شرم نہیں آتی ہے سب سن کے؟ کیسے بن جا رہا ہے؟ اسلام کی، ایمان کی، اس کی دلوں میں کوئی اہمیت قدر کچھ نہیں تھا، چلا گیا ادھر۔ ایمان تو اتنا قیمتی چیز ہے کہ جان دے کے ایمان بچانے کا حکم ہے، کہ یہی چلے جا رہے ہیں آرام سے۔ تو ہم نے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے کچھ کیا نہیں ہے، تو کیا اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی؟ نہ 1 روپیہ کا بھی خرچہ کیا، نہ اس کے لیے وقت نکال کے کچھ سیکھا، نہ گھر بار کی قربانی دی، نہ وقت کی قربانی دی، کچھ بھی نہیں کیا ہے کہ نہیں ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے، تو یہ ایمان بچائے گا؟ تو دین اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اپنی نسل میں، اپنی بستی میں، اپنی مسجد میں آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ہر آدمی ارادہ کر لے کہ ہم آج کے بعد کریں گے، آپ کریں گے تو ہی بچے گا۔ آپ کو پتہ نہیں رہتا ہوگا، ہم کو پتہ چلتا ہے، ہمارے پاس ایسے حالات آتے رہتے ہیں، لوگ آ کے بتاتے ہیں اسی بستی میں کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں،
جن کا کافروں سے تعلق ہے، جانے کو بالکل تیار ہیں، آپ کو کون بتائے گا؟ ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، ہم کیا کریں؟ ہم جس لائن سے سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے روکا جائے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کیجئے۔ ہم عزم کر رہے ہیں، آپ نظم کریں، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ ہم کچھ نہیں کریں گے، آپ کچھ نہیں کریں گے تو پھر جاتے رہیں گے۔ افسوس ہونا چاہیے، پوری دنیا میں کہیں بھی ایک بھی مسلمان مرتد ہو جائے، کافر بن جائے تو افسوس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو افسوس نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کے اندر بھی کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، ایمان کی قدر اور اہمیت کچھ نہیں ہے۔ ایمان، اللہ سے محبت، تعلق، جنت میں جانے کا ذریعہ، یہ سب ایمان ہے، ایمان سے ہی ہوگا۔ اگر ایمان کی اہمیت نہیں ہے تو نہ رب کو پہچانے گا، نہ قرآن پڑھے گا، نہ اسلام کو جانے گا، نہ جنت میں جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ ہم جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیے تو اس میں اللہ سے محبت بھی آنی چاہیے، اللہ کی عبادت بھی ہونی چاہیے، پھر غیر اللہ کی ساری چیزوں کو ریجیکٹ بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے کلمے کے اندر لا الہ جو ہے نا، لا الہ، لا، پہلے سارے جھوٹے خداؤں کی نفی کرنی ہے، رد کرنا ہے اس کو، ساری محبتوں کی جڑ کاٹ دینی ہے، صرف اللہ سے محبت، اس کی مرضی کے مطابق ہم کام کریں گے، یہ کلمے کے اندر ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ سے محبت ہی نہیں ہے۔ کیا اللہ سے بھی محبت ہوتا ہے؟ دیکھیں بھی تو کیا محبت کرتے، جو اللہ والے ان کی صحبت میں بیٹھو، سمجھ میں آئے گا اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ حضرت داؤد بن رشید رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت العیون میں، ان کی کتاب، اس میں انہوں نے اس واقعہ کو لکھا ہے کہ حضرت داؤد بن رشید رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کا دیکھا، جن 2-3 آدمیوں کے سامنے جو کچھ ہوا تھا ان کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان سے خود سنا ہے، تب جا کے کتاب میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 نوجوان دیندار، عالم، فاضل، خوبصورت تھے، عبادت میں مشہور تھے، اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر اتنا کرتے تھے کہ اس کو، ان دونوں کو بستی میں لوگ سبیح اور ملیح کے نام سے جانتے تھے۔ صبح شام اللہ کی یاد، صبح شام اللہ کی یاد، اتنا عبادت گزار تھے، اللہ کی محبت میں سے رہتے تھے، ہر وقت اللہ کے نام کی تسبیح، اللہ ہی اللہ، کسی بات میں کیا تو اللہ کی بڑائی، کسی سے کوئی بات چیت کیا، کسی کے سامنے کیا، ملاقات کیا تو اللہ کی بڑائی، وہ ہر وقت اللہ میں۔ تو دونوں کو کہتے تھے یہ سبیح ہے، یہ ملیح ہے، صبح شام اللہ کی تذکرہ، صبح شام اللہ کی محبت، صبح شام اللہ کی بات۔ یہ دونوں نوجوان تھے، عالم، فاضل، خوبصورت بھی تھے، زیادہ دنیا کے پیچھے جاتے ہی نہیں تھے۔ ایک دن کمایا تو بس ایک ہفتہ تک 20-4 گھنٹے میں ایک بار کھائیں اور اللہ کی یاد کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، بس اسی میں، یہ نہیں کہ کھاتے کھاتے مر گئے، بس ایک دن کمائی ایک ہفتہ کے لیے، بس ہو گیا۔ تو یہ دونوں ایک دن جو کماتے تھے نا ہفتہ میں ایک بار، نہیں گئے کمانے، ایسے بھوکے رہ گئے، بھوکے رہتے رہتے 1-2 دن گزرا تو بولے یار ایسے کرتے ہیں کہ دونوں چلو بستی میں باہر، ایک باہر دور 4-5 کلومیٹر دور ایک بستی ہے، وہاں لوگ اللہ کی محبت سے، کلمے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نہیں جانتے ہیں، چلو ان کو جا کے قرآن سکھائیں گے، پڑھائیں گے، اللہ کی محبت بتائیں گے، سکھائیں گے، اور کچھ پیسہ ویسہ لیں گے، کھا پی کے اپنا گزارا کر لیں گے۔ یہ دونوں نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، خوبصورت بھی ہیں، یہ دونوں چلے، جاتے جاتے اس بستی میں پہنچے جہاں تو ان کا خیال تھا کہ یہاں لوگ ان پڑھ ہیں۔ تو وہاں دیکھا ایک آدمی ہے، کالا کلوٹا جگجیون رام، حبشی قسم کا، اور کپڑا پھٹا پرانا، اور سر میں
लकड़ी का गट्ठर लिया हुआ है, लकड़ी गट्ठर समझते हैं, गट्ठा, लंबे लंबे लकड़ियाँ आती हैं और कप सिर में लेके जाके दुकाना में होटल में बेच के अपना गुजारा करते हैं किसी तरह। तो वो सिर में लेके जा रहा है। तो ये दोनों बुजुर्ग आलिम दीनदार लोग पहुंचे उसके पास और कहा, उसको सलाम किया और कहा लकड़ी नीचे उतार के रख दे भाई, आपको जरा दीन की बात सिखाएंगे। तो उन दोनों आलिमों ने उससे पूछा कि तुम्हारा रब कौन है, किसको अल्लाह मानता है? वो आदमी कहने लगा कि हमसे ये ना पूछ कि मेरा रब कौन है, मुझसे ये सवाल करो कि मेरे रब की मोहब्बत दिल के किस गोशे में रहता है। इनके तो दिमाग ठिकाने लग गया। अरे काला खलौटा जगजीवन राम है, ताबे के पेंडे के नाथ दिख रहा है, फटा पुराना कपड़ा पहना है, सिर में लकड़ी लेके जा रहा है, बात कितनी बड़ी कर रहा है। कह रहा है कि हमसे ये ना पूछ कि तेरा रब कौन है, हमसे पूछ कि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत दिल के किस कोने में है। इनके तो दिमाग ठिकाने लगे। कहा पूछो पूछो। वो आदमी कह रहा पूछो, तालिब इल्म पूछने से शर्माते नहीं। इतना बड़े बड़े हम लोग वली है, बुजुर्ग है, आलिम है, फाजिल है, और स्टूडेंट बना दिया ये तो। कह रहा पूछो, शर्माते क्यों हो? तालिब इल्म शर्माते नहीं। इनके दिमाग ठिकाने लग गया कि अल्लाह से इतना हम लोग मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह के नाम, अल्लाह की मोहब्बत में कहीं जाते होते भी नहीं है। और ये हम कह रहा है कि तालिब इल्म पूछने से शर्माते नहीं, पूछो हमसे। इनका हार्ट अटैक हो रहा है कि अल्लाह की मोहब्बत इतना इसके पास है। उसने हाथ उठाया, कहा या अल्लाह, वो कौन? हबशी काला कलौटा, वो फटा हुआ कपड़ा पहना था, तेवन लगे हुए थे कपड़े में, सिर में लकड़ी का गट्ठर उठा के होटल में बेचने जा रहा था, बेच के गुजारा करने के वास्ते उसने दुआ किया कि या अल्लाह, तू जानता है कि दुनिया में कुछ तेरे बंदे ऐसे हैं कि जो कुछ भी तुझसे मांगते हैं तू दे देता है, इन लकड़ियों को सोना बना दे। फटाक से पूरा लकड़ी का गट्ठा, इतना गट्ठा था सिर में, पूरा के पूरा लकड़ी सोना बन गया। ये जो दो गए थे ना बुजुर्ग, आलिम, दीनदार, फाजिल, खूबसूरत नौजवान, इनकी आंखें तो फटी के फटी रह गई कि ये क्या है भाई, हमें मर गई तस्वीर हिला हिला के हुआ नहीं तो ये तो पूरा लकड़ी की लकड़ी सोना बन गया, पूरा जितना था उसके पास। वो बेच दिया तो साथ नस्ल बैठ के खाती। ये लोग हैरान हो गए। अब इनको शर्म आ रही पूछने में, पूछे तो क्या पूछे, हम इतना दिन तक तस्वीर हिलाए, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। ये लकड़ी बेच रहा है, काला कलौटा है, कपड़ा भी सही ढंग से नहीं है। अब हमारे आंखों के सामने, हमारे सामने दुआ किया, पूरी लकड़ी सोना बन गई। हम में से कितने लोग सोच रहे हैं यार हम वहां रहते तो एक लकड़ी लेके भाग जाते, या हम लोग ऐसे दुनियादार हैं, इतना मिजाज नीयत इतनी खराब है। अब वो लोग पूछे तो क्या पूछे, इतना बड़े बड़े आलिम फाजिल थे, शर्म आने लगे इनको। फिर उसने दुआ किया कि अल्लाह, तू जानता है कि तेरे बंदे शोहरत, रियाकारी, मक्कारी नहीं चाहते, इन लकड़ियों को फिर सोना बना दे। इन जो लकड़ी पूरा सोना बना हुआ है, इस सोने को लकड़ी में बदल दे। हम रियाकारी और शोहरत ये सब तलब नहीं करते। वो पूरा सोना के था नहीं, सब के सब फिर लकड़ी बन गया। उसके बाद वो देहाती फटा कपड़ा पहना था, काला कलौटा जगजीवन राम था, वो लकड़ी का गट्ठर सिर में उठाया और लेके चला। ये दोनों मौलाना साहेब, मुफ्ती साहेब और इबादत गुजार साहेब और तस्बीह हिलाने वाले साहेब बैठ के देखते रह गए। ये अल्लामा इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है इसको। तो हम तस्बीह हिलाते हैं ना, तो ये नहीं समझा करो कि यहाँ कोई दीनदार नहीं है। हाँ, बस हम ही एक मुसलमान हैं, हम ही एक नमाजी हैं। ऐसे ऐसे अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया में रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं ऐसे। लेकिन वो रियाकारी, मक्कारी, शोहरत, मशहूर होना नहीं चाहते। हम लोग तो एक दो वक्त बगैर शोहरत के नमाज नहीं पढ़ते हैं, इतना हम लोग की नीयत खराब है। बगैर मक्कारी किए हुए एक रकत नमाज नहीं पढ़ते हम। खालिस इखलास के साथ नमाज पढ़ने की भी तौफीक नहीं है। हम जानते नहीं इखलास क्या होता है, तो इखलास के साथ पढ़ेंगे क्या?
پہلے اس کو جانیں گے تب نا کہ اخلاص ہوتا کیا ہے، خالص کس کو کہتے ہیں، اوریجنل کیا ہوتا ہے۔ ہمارا پورا سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک سب ڈپلیکیٹ، سوچ بچار خون کپڑا لباس سب کے سب ڈپلیکیٹ ہے۔ ایسے ہمارے کام ہے، نیت ایسی ہے۔ اخلاص اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چوپائے میں ایک عبرت کی نشان ہے، عبرت حاصل کرنے کی چیز ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، ہم تم کو پلاتے ہیں اس کے پیٹ میں سے نکال کے جو خون اور گوبر کے درمیان میں سے نکلتا ہے، خالصا سائغا للشاربین، خالص بھی نکالتے ہیں، خالص پینے والوں کو مزہ دیتی ہے، دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے، یہ ہے خالص اوریجنل اخلاص۔ اللہ اس میں فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے عبرت کی چیز ہے، عبرت ہے۔ جیسے ہم خون اور گوبر کے بیچ میں سے دودھ نکالتے ہیں خالص، بغیر ریاکاری کے، بغیر ملاوٹ کے، بغیر مکسچر کے، کہ خون کی ملاوٹ دودھ میں نہیں آنے دیتے، گوبر کی ملاوٹ دودھ میں نہیں آنے دیتے۔ جب تھن پکڑ کے دودھ نکالتا ہے، حالانکہ وہ دودھ گوبر اور خون کے بیچ میں سے نکالتے ہیں، لیکن دودھ میں خون کی ملاوٹ نہیں آتی، گوبر کی ملاوٹ نہیں آتی۔ دودھ کے ساتھ خون آ جائے برتن ہٹا دے گا۔ مجھے پتا ہے میرے بندے کا مزاج کیسا ہے، اس لیے دودھ کے ساتھ گوبر نہیں آنے دیتا۔ مجھے پتا ہے کہ اگر دودھ کے ساتھ خون آ جائے تو میرا بندہ برتن ہٹا دے گا۔ تجھے پتا نہیں؟ اے میرے بندے، تجھے پتا نہیں کہ تیرا عمل ریاکاری کے ساتھ آئے، شہرت کے ساتھ آئے، دکھلاوا کے ساتھ آئے، میں بھی نامہ مال ہٹوا دیتا ہوں۔ دودھ میں گوبر آ جائے تمہیں برتن ہٹا دیتے ہو، نیک اعمال میں ریاکاری آ جائے اللہ نامہ اعمال ہٹوا دیتا ہے کہ نہیں لکھنا اسے۔ سمجھ آ رہی بات؟ آپ کو کوئی دودھ دے، دودھ بیچنے والا آتا ہے نہیں صبح صبح، اب دودھ کے ساتھ گوبر آ جائے تو لیں گے آپ؟ تیار نہیں ہے، کوئی بھی تیار نہیں ہے، چاہے ان پڑھ ہو، گنوار ہو، جاہل ہو، بیمان ہو، کچھ بھی ہو، کافر ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، سب کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ریاکاری کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے اللہ قبول کر لے گا؟ جیسے اللہ تعالیٰ خون اور گوبر کے بیچ میں سے ہی نکالتا ہے اور بچا کے نکالتا ہے، گوبر بھی نہیں آنے دیتا، خون بھی نہیں آنے دیتا دودھ میں، ویسے ہی لوگوں کے درمیان رہ کے عبادت کرنی ہے، ریاکاری بھی نہیں آنے دینا، اس میں شہرت بھی نہیں آنے دینا ہے، دکھلاوا بھی اس میں نہیں آنے دینا ہے، خالص کر کے اللہ تک پہنچانا ہے۔ جب خالص ہوگا اخلاص تبھی اللہ اس کو قبول کرے گا۔ ملاوٹ مکسچر اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے جو بھی نیک اعمال کرے اخلاص کے ساتھ کیا کرے۔ وہ آدمی کو دیکھو کتنا دیندار تھا، اس سارا لکڑی کو سونا بنا دیا۔ ہم لوگ رہتے تو مر جاتے اسی میں، سب مل گیا تو بس وہ سونا لے کے زمین میں اندر گھس جاتے۔ وہ کیا دعا کر رہا ہے پھر دوبارہ کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ تیرے بندے دنیا میں ایسے بھی ہیں جو شہرت اور ریاکاری اور دکھلاوا پسند نہیں کرتے، ان سارے جو لکڑی سونا بنے نہیں، سارے سونوں کو لکڑی بنا دے۔ پھر لکڑی بنایا، اس کو جا کے بیچ کے گزارا کر رہا ہے، سونا نہیں بیچ سکتا تھا وہ؟ ارے اپنا گزارا کرنے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جنگل میں سے لکڑی لا کے سر میں اٹھا کے اب بیچتا تھا ہوٹل میں گزارا کرنے کے واسطے۔ سونا نہیں بیچ سکتا تھا کیا؟ وہ سب سونا بن گیا جا کے بیچ دے رہا تھا، 7-8 پیڑھی اس کا بیٹھ کے کھاتا، بیٹھ کے کھا سکتا تھا نہیں؟ اس لیے محنت کی، مزدوری کر کے حلال روزی کھائیں، حلال روزی کھائیں گے تو اخلاص بنے گا، فکر بنے گی، دین کی قیمت ہمیں سمجھنا ہے۔ آرام سے سب لپیٹے جا رہے ہیں، کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا دین سے۔ کوئی مرتد بن رہا ہے، کوئی کافر کے ساتھ بھاگ رہا ہے، کوئی کافر بن رہا ہے، کوئی اسلام کے خلاف کھڑا ہو جا رہا ہے۔ کیا ہے یہ سب حرام کھانے کا اثر ہے۔ اس لیے حرام چیزوں سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔